السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم حسنی حیدرآباد میں خوش آمدید۔ سلطان العاشقین، رئیس المتاخرین، سندھ العارفین، حضرت الشاہ سیدنا مولانا محمد عبد الشکور المخاطب بخطاب غیبی تاج الاولیاء قادری چشتی سہروردی جہانگیری منمی ابو العلائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے خلافت کا عظیم المرتبت منصب عطا ہونے کے بعد 30 سال تک نصیر آباد کو ہی اپنا تبلیغی مرکز رکھا، جہاں سے ابتدا میں اس آفتاب ولایت کی شعائیں نہ صرف اطراف اجمیر مقدس و راجپوتانہ بلکہ تمام ہند کو منور کرتی رہیں۔ طلوع ہونے کے بعد جب یہ آفتاب ولایت جس قدر بلند ہوتا گیا، اس کی روشنی مشرق تا مغرب اجالا کر چکی تھی۔ دعوت اللہ اور تبلیغ دین، یہ عظیم کارنامہ اور روحانی فیض و برکات کی اس قدر عروج کا تعلق آپ کی محنت شاقہ اور ریاضت و مجاہدے سے ہے۔ آپ کے نصیر آباد کے قیام کو آپ کے شہید خلیفہ شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: دشت غیر آباد میں اور گلشن آباد میں تم بہت صورت عیا ہو عالم ایجاد میں۔ اللہ اللہ، کیف کتنا ہے تمہاری یاد میں، آج نغموں کی سی لذت ہے میری فریاد میں۔ معجزن ہر وقت ہے رگ رگ میں ایک طوفان درد، معجزن ہر وقت ہے رگ رگ میں ایک طوفان درد، کس قدر گنجائش غم ہے دل برباد میں۔ تم سلامت ہو تو ہے اس میں بہار جاویداں، تم سلامت ہو تو اس میں ہے بہار جاویداں، خاک کیوں اڑنے لگی میرے دل برباد میں۔ مجھ سے اب کیوں ہو رہا ہے دین و ایمان کا سوال، میں تو سب کچھ بھول بیٹھا ہوں تمہاری یاد میں۔ ہے ید اللہ ہو کہ عید ہم میرا تکیہ کلام، آشیانہ ہو میرا کیوں پنجائے سیاد میں۔ حسرت کیف و کرم ان کی نظر سے کیا کروں، حسرت کیف و کرم ان کی نظر سے کیا کروں، میں بھی کھویا ہوا ہوں لذت بیدار میں۔ ہاتھی میں ملک بلا ہے حضرت شاہ شکور، ہاتھی میں ملک بلا ہے حضرت شاہ شکور، بارش نصرت ہے ایک قاتل نصیر آباد میں۔ پاکستان کے بعد فضا قدرے پرسکون ہو گئی اور امن و امان قائم ہوا، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے احکام الہیہ میں مشکلات پیش آنا شروع ہوئیں، تو آپ نے عزم ہجرت فرمایا، اور حقیقتاً یہ سب کچھ آپ کے پیر و مرشد کی پیشگوئی کی تصدیق ہو رہی تھی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت قبلہ شیخ المشائخ شاہ محمد نبی رضا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے یہ حکم ہوا تھا کہ پنجاب یا راجپوتانہ کو اپنا تبلیغ مرکز بنائیں۔ چنانچہ پیش گوئی کا پہلا حصہ اس وقت پورا ہوا جبکہ 30 برس تک یہ چشمہ فیض راجپوتانہ کے علاقے اور نوائے اجمیر شریف میں جاری و ساری رہا، اور دوسرے حصے کا ظہور قیام پاکستان کے بعد ہوا۔ جون 1948 میں سکندرآباد یو پی سے عازم لاہور ہوئے۔ آپ نے بذریعہ ہوائی جہاز سفر ہجرت طے فرمایا، جس کا انتظام و اہتمام ہندو فوجیوں نے کیا۔ حالانکہ اس وقت حکومت ہند کی پالیسی کے مطابق معزز اور بااثر طبقے کے مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا تھا۔
مگر آپ کی ہجرت کا انتظام و انصرام حکومت ہند کے اعلیٰ فوجی افسران نے نہایت عقیدت و احترام سے کیا۔ وقت رخصت سکندرآباد کے لوگ اور مقامی افسران دلگیر ہوئے اور بچشم گریاں نہایت ہی عاجزانہ لہجے میں کہنے لگے کہ یا حضرت، ہند کی دولت تو پاکستان جا رہی ہے، ہم لوگوں کی کم نصیبی ہے کہ آپ جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ پاکستان پہنچ کر آپ نے لاہور کو اپنے قدوم کے فیض سے فیضیاب فرمایا اور گارڈن ٹاؤن لاہور میں اقامت اختیار کی۔